ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرات گرامی، ایمان دے 7 اجزاء جنہاں وچوں 4 اجزائے ایمان دا بیان تسی سماعت فرما چکے ہو۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالرسل۔ ایمان دے اج 5ویں حصے دا بیان ہے۔ اور وہ ہے آخرت تے یقین۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا وہ لوگ آخرت تے یقین رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم قیامت دے احوال دے نال پور ہے، تھاں تھاں تے قیامت دا ذکر ہے۔ قیامت نو قرآن حکیم وچ الساعہ بھی فرمایا گیا، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، کہ بے شک قیامت ضرور آن والی ہے، اس دے وچ شک کوئی نہیں۔ تو قیامت تے ساڈا ایمان ہے، جدوں قیامت نے قائم ہونا ہے، حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے سور نو پکڑیا ہوا ہے، ایک بجان والا آلہ ہے بگل دی طرح، اس نو پکڑیا ہوا ہے، منہ دے قریب رکھ کے حکم الہی دے منتظر نے، اور جس ویلے انہوں نے حکم ہوئے گا وہ اس نو پھونکنا شروع کر دیں گے۔ آواز پیدا ہوئے گی، پہلے باریک پھر تیز آواز، اور اس دے اثر دے نال تمام جاندار موت دے نال ہمکنار ہو جان گے، الا ماشاء اللہ۔ جڑے لوگ پہلے ہی مر چکے نے، قبراں وچ نے، انہاں تے غشی طاری ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جاندار مر جان گے،
جو برزخ وچ نے قبراں وچ نے وہ بے ہوشی دا شکار ہو جان گے، غشی آ جائے گی۔ اس نو نفخہ اولا کہا جاندہ ہے، پہلی دفعہ سور پھونکنا۔ اللہ ماشاء اللہ میں اس واسطے کہا کچھ ایسے لوگ بھی نے جو اس نفخے دے اثرات تو محفوظ رہیں گے، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ پہلے بے ہوش ہو چکے، دیدار الہی دی تمنا جدو کیتی سی تے وہ پہلے بے ہوش ہو چکے نے اور موت دا ذائقہ بھی چکھ چکے نے۔ اسی طرح جنت اور دوزخ دے اتے جو معمور فرشتے نے، جنت دیاں حوراں نے، اتھوں دے غلمان نے، اور جس نو اللہ تعالیٰ چاہے گا انہاں وچ 4 بڑے فرشتے بھی نے، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ یہ بھی اس نفخے دے اثر تو محفوظ رہن گے، لیکن بعد وچ جدو حکم الہی انہاں نوں ہوئے گا کہ تسی بھی مر جاؤ تے وہ بھی مر جان گے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والا اپنی جان کھو بیٹھے گا، بلکہ دریاواں اور پہاڑاں تے بھی اثر ہوئے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھڑ دیں گے اور ایک دھوکہ اور سراب بن جان گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمانوں نو کھول دیتا جائے گا اور یہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، تاکیے ہی تاکیے۔ 40 سال تک مخلوق ناپید رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج دے دن بادشاہ کون ہے؟ وہ بڑے بڑے بادشاہ، وہ فرعونوں نمرودوں کتھے جے بادشاہی دا دعویٰ کرنے والے، آج دے دن دا بادشاہ کون ہے؟ لمن الملک اليوم، سارے موئے پہ ہون گے، کس نے آواز دینی، کس نے انگلی کھڑی کر کے کہنا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج دا بادشاہ تے وہ کلا ہے، وہ غالب ذات آج دی بادشاہ ہے جو قاہر ہے، قہار ہے۔ تو 40 سال جدو گزر جان گے مخلوق نو ناپید ہویاں، تو رب تعالیٰ پھر اسرافیل علیہ السلام نو زندہ فرمائے گا اور او سور نو بھی زندہ کیتا جائے گا، کیونکہ سور نے بھی فنا ہونا ہے۔ اس آلے نو پھر زندہ کیتا جائے گا، اور اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جدوں سور پھونکن گے، یہ نفخ ثانی ہے۔ ہون دا سور پھونکنا فنا کرنے والا نہیں ہوئے گا، بلکہ ہن یہ آواز حیات بخش ہوئے گی، زندگی دے گی۔ جس جس تک وہ آواز پہنچے گی مردہ زندہ ہوندہ چلا جائے گا، بے ہوش ہوش وچ آنا شروع ہون گے، اور سب تو پہلے کملی والے آپ اٹھن گے۔ تو یہ ساڈا ایمان ہے کہ قیامت والے دن یہ دونوں نفخے ہونے نے، نفخہ اولا بھی اور نفخہ ثانی بھی۔ سور پھونکیا جانا ہے، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور دونوں دے درمیان 40 سال دا وقفہ ہے۔ پھر پل صراط دے اتوں گزرنا بھی برحق ہے، جس کی مسافت 3000 سال ہے۔ پل ہے، دوزخ دی کنڈ اتے پل ہے، کہ 1000 سال تک چڑھائی ہے پل دی، 1000 سال اترائی ہے، 1000 سال
دی مسافت اوپر چھت ہے پل دی، 3000 سال لگتے ہیں اس پل نو عبور کردیاں، کراس کردیاں ہویاں، لیکن کئی ایسے نیک بندے ہون گے جو اس پل دے اتوں اتنی تیزی نال گزر جان گے جویں بجلی چمکدی۔ مومن قبراں وچوں جدوں نکلن گے تے سرانے قربانی دے جانور کھڑے ہون گے، انہاں جانوراں تے بہ کے یہ سواریاں ہون گیاں اور پل صراط عبور کر جان گے۔ حضور فرماندے نے میری امت جدوں پل صراط لنگھن لگے گی تے میں اتھے بیٹھا دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم رب سلم، مولا میری امت نو سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ اس امت مرحومہ دے پیرا تھلے جبریل نے بھی پر بچھانے نے پل صراط تو لنگھن وچ مدد دین واسطے۔ تو بعض وہ لوگ بھی ہون گے جڑے پل تو گزر نہیں سکن گے اور گر جان گے، اور کئی گزرتے جان گے لیکن 7-7 ہزار سال لگ جان گے۔ وہ پل جڑا 3000 سال دی مسافت دا ہے، ڈبل نالوں بھی زیادہ زمانہ لگ جائے گا، دگنے تو بھی زیادہ زمانہ لگ جائے گا۔ بہرحال پل صراط برحق، اس تو گزرنا بھی برحق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم وچ صاف فرما دیتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے اس دوزخ دے اتوں نہیں لنگنا، اتھے وارد نہیں ہونا، کیونکہ یہ پل صراط دوزخ دے اتتے بچھایا گیا ہے، اس دے اتوں گزارنا ہے ہر ایک نو۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیہ، تیرے رب نے ایک قطعی اور حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ تواڈے وچوں ہر ایک نے اس دوزخ دے اتوں گزرنا ہے۔ تو ایمان والیاں نوں پھر تسلی دیتی اللہ نے، فرمایا گزرنا تو سب نہیں ہے، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ ایمان والے جڑے نے اللہ فرماندا ہے انہاں نوں اسی بچا لیں گے، پرہیزگاراں نوں بچا لیں گے، تے ظالم لوگ اس دے اندر گھٹنے دے بل گر جان گے۔ قیامت دے حوالے نال ساڈا ایمان ہے کہ دیہاڑے قیامت دے ترکڑ لگے گا، میزان برحق ہے، اعمال دا وزن کیتا جائے گا، کیونکہ قرآن حکیم فرماندا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال دا وزن ہونا درست ہے، برحق ہے۔ اور فرماندا ہے فمن ثقلت موازینہ فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس دے نیک اعمال دا پلہ بھاری ہوئے گا، نیک اعمال وزنی ہون گے، وہ دل پسند زندگی وچ ہوئے گا۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، تے جس دے نیک اعمال دا پلڑا ہلکا ہوئے گا اس دی منزل ہاویہ ہے۔ فرمایا وما ادراک ما ہی، تینوں کی پتہ وہ ہاویہ کی ہے؟ نار حامیہ، بھڑکدی ہوئی اگ ہے۔ قیامت دے حوالے نال ساڈا ایمان ہے کہ حوض کوثر بھی برحق ہے۔ اس حوض دے پیالے آب خورے آسمان دے تاریاں دے برابر نے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض تو جو حضور دی ملکیت ہے، اس حوض تو اپنے امتیاں نو پانی پلا رہے ہون گے، اور جڑا اس حوض تو ایک باری پانی پی لے گا پھر کدے پیاسا نہیں ہوئے گا۔ اور ساڈا اس گل تے بھی ایمان ہے کہ دیہاڑے قیامت دے جسمانی اعضاء یہ گواہی دیں گے، صرف زبان ہی نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا اج زبان دے اوتے اسی مہر لا دیاں گے، ساڈے نال کلام کرن گے، گفتگو کرن گے مجرم دے ہاتھ، اور اس دے پیر بھی گواہی دین گے۔
حتیٰ کہ جسم دا چمڑا اور کھل بھی بول کے اللہ دے حضور مجرم دی گواہی دے گا، خود مجرم دا چمڑا اور اس دی کھل اور جلد بولے گی۔ تو جسمانی آزادہ اس دن بولنا اور اللہ دے حضور گواہی دینا یہ بھی برحق ہے۔ اللہ فرماندا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانہ اور جو کچھ زمینہ وچ ہے سب اللہ دا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تواڈے دلاں وچ ہے اس نو تسی ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، بہرحال اللہ تعالی حساب لے لے گا۔ جو مخفی گلاں نے دلاں وچ چھپیاں ہوئیاں نے انہاں دا بھی حساب لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر جس نو چاہے گا بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جس نو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر شے تے قدرت رکھدا ہے۔ جدو یہ آیت اتری تے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ وچ حاضر ہو کے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دلاں دے خیالات دا بھی حساب ہونا ہے، تے دل وچ جو خیالات آندے نے انہاں تے پہرا بٹھانا یہ ساڈے وس وچ نہیں ہے، تے یہ جڑے دلی وسوسے نے انہاں تے بھی حساب لین دا اور عذاب دین دے بارے فرمایا جا رہا ہے۔ تے ساڈا کی بنے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو تسلی دیتی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تکلیف مالا یطاق دا بھی تے وعدہ کر رکھا ہے نا، تکلیف مالا یطاق نہ دین دا وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس نو اور جاندار نو اس دی وسعت اور گنجائش تو زیادہ تکلیف نہیں دیندا۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دیتی کہ صرف دل دے انہاں خیالاں دے اتے گرفت ہوئے گی جس نو انسان اپنے ارادے دے نال سوچدا ہے اور دل وچ لیاندا ہے، لیکن جو خیالات خود بخود وارد ہوندے نے، وسوسے آندے نے اور انسان انہاں نوں جھٹک دیندا ہے، انہاں تے حساب نہیں ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب کیتا جائے۔ قیامت والے دن 3 گروہ ہو جان گے۔ پہلا گروہ بغیر حساب جنت میں جان والے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت دے 70,000 آدمی بغیر حساب دے جنت میں داخل ہو جان گے۔ اور فرمایا پھر وہ جڑے 70,000 بندے نے انہاں وچوں ہر 1000 بندہ اپنے نال 70,000 بندیاں نو بغیر حساب دے جنت وچ لے جائے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 70,000 بندے جنت میں جان گے بغیر حساب دے، انہاں وچوں ہر بندہ اپنے نال 70,000 بندہ اپنے نال بغیر حساب دے جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ نے قیامت دے 3 گروہ ہو جان گے، انہاں چوں پہلا گروہ ہے کہ جنہاں دا حساب نہیں ہوئے گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی سن، جدو آپ نے فرمایا یدخلون الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب او کما قال، آپ نے فرمایا میری امت وچوں 70,000 بندہ بغیر حساب دے جنت جائے گا۔ تے حضرت عکاشہ حضور دے صحابی سن، کھڑے ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا میں بھی انہاں وچ شامل ہاں؟ بغیر حساب دے جنت وچ جان والیاں وچ میں بھی شامل ہاں؟ آپ نے فرمایا انت فیہم، تو بھی انہاں وچ شامل ہے۔ حضرت عکاشہ نو دیکھ کے ایک ہور آدمی اٹھیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی انہاں بندیاں میں شامل ہاں جڑے بغیر حساب دے جنت جان گے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تیرے نال نمبر لے گیا، عکاشہ تیرے کو سبقت لے گیا۔
اس روایت نو پڑھیے تو ایک گل سمجھ آندی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو اختیار نال نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا اوکاشا تیرے کو سبقت لے گیا، تو جی وہ بندہ پہلے سوال کر دینا تو حضور انہوں شامل کر لیندے، جی میں اوکاشا نو کہے انت فیہم، تو انہاں وچ شامل ہے، تو جی وہ پہلے وہ سوال کر دینا تو حضور انہوں شامل کر لیندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات نے۔ یہ وہ گروہ ہے، پہلا گروہ جڑا بغیر حساب دے جنت میں جائے گا۔ دوسرا گروہ اس نو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، سجے ہاتھ والے۔ اور تیسرا سجے ہاتھ والے انہیں جنہاں دے ہاتھ وچ سجے ہاتھ وچ نامہ عمل دتا جائے گا، انہاں دا اعمال نامہ سجے ہاتھ وچ دتا جائے گا، اور یہ بھی جنتی لوگ نے، یہ اصحاب الیمین نے۔ اور تیسرا گروہ ہے جڑا اصحاب الشمال ہے، جنہ دا اعمال نامہ کھبے ہاتھ میں دتا جائے گا، یہ لوگ بدبخت اور دوزخی ہیں۔ جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گروہ دا ذکر فرما رہے سن جنہ بغیر حساب دے جنت میں جانا ہے، جدو آپ نے فرمایا یدخلون الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، 70,000 میرے امتی بغیر حساب دے جنت میں جان گے، تو صحابہ نے عرض کی حضور اے کیڑے خوش نصیب نے جڑے بغیر حساب دے جنت میں جان گے؟ آپ نے فرمایا الذین لا یتفاضلون ولا یتطیرون ولا یتقیون وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا اے وہ لوگ نے جڑے جا کے نجومیاں دے کول فالاں نہیں کڑواندے، یہ وہ لوگ نے جڑے بدشگونی نہیں کردے، بلکہ کی کردے نہیں وعلی ربہم یتوکلون، صرف اپنے رب دے اوتے بھروسہ کردے ہیں، یہ توکل کرنے والے نے۔ من توکل علیہ کفاہ، جس نے رب دے اوتے توکل اور بھروسہ کر لیا رب اون دے واسطے کافی ہو گیا۔ اسی صحیح معنی وچ اس تے توکل کیتا نہیں، تو فرمایا اے او خوش نصیب نے جڑے نہ تے فالاں نکلواندے نے نہ بدشگونیاں کردے نے، بلکہ اپنے رب دے اوتے توکل کردے نے۔ اور توکل کرنا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرن والیاں نو پسند فرماندا ہے۔ پھر سرکار فرماندے نے قیامت والے دن ایک ایسا فقیر لیاندا جائے گا جو دنیا وچ گلی گلی گھوم کے بھیک مانگ کے گزارا کردا سی، اس دے ہاتھ وچ لکڑی، کچھ وچ زنبیل، سر تے ٹوپی اور موڈیاں تے کمبل ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ محشر دے سارے لوگ اس فقیر دا استقبال کرن، اور اس فقیر نو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے میرے دوست، میں دنیا وچ تینوں محتاج اور فقیر پیدا کیتا، تو کوڑی کوڑی دا محتاج سے، بڑی تنگی دے نال تو زندگی گزاری، لیکن پھر بھی میری بندگی اور عبادت تو غافل نہیں ہویا۔ اے میرے دوست، دنیا وچ میں تینوں تنگ بنایا، تیری معیشت نو تنگ کیتا، روزی نو تنگ کیتا، کیا تو میرے نال راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ اور حدیث پاک وچ یہ بھی آندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقیر دے نال انج معذرت فرمائے گا جویں بندہ بندے کولوں معذرت کردا ہے۔ اللہ فرمائے گا مینوں، اے میرے بندے، مینوں اپنی عزت اور جلال دی قسم، تینوں دنیا وچ اس لئی محروم نہیں رکھیا سی کہ تو میرے نزدیک ذلیل سے، بلکہ آج دے دن اعزاز و اکرام دے نال نوازن واسطے میں دنیا وچ تینوں مخلوق الحال بنایا سی۔ تے تو یہ دس کہ تو اپنے رب دے نال راضی ہیں، کتے ناراض تے نہیں ہو گیا؟ وہ عرض کرے گا اے مولا، تو میرا معبود ہیں، میں تیرا عبد ہاں، تو میرا آقا ہیں، میں تیرا غلام ہاں، تو میرا مولا ہیں، میں تیرا بندہ ہاں،
میں ناچیز دی کی مجال کہ تیرے نال ناراض ہو جاواں، میں تیرے نال راضی ہاں۔ میاں صاحب فرماندے نے خس خس جنا قدر نہ میرا اتے صاحب نو وڈیائیاں، خس خس جنا، خس خس جنا قدر نہ میرا اتے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینوں محل چڑھایا سایاں۔ اس فقیر نو اللہ حکم دے گا جا جنت چلا جا، تینوں میں بخش دیتا، جنت میں چلا جا۔ کھڑا رہے گا، جنت چ نہیں جائے گا۔ ارشاد ہوئے گا جنت کیوں نہیں جاندا؟ عرض کرے گا مولا اتھے ہزاراں لوگ ایسے موجود نے جنہاں نے دنیا وچ میرے تے احسانات کیتے، میں بھکھا ساں انہاں مینوں کھانا کھلایا، میں پیاسا ساں انہاں مینوں پانی پوایا، میں ننگا ساں انہاں مینوں کپڑا پہنایا، میں تے فقیر ساں، گلی گلی منگ منگ کے گزارا کردا ساں۔ ہزاراں ایسے بندے موجود نے جنہاں زندگی وچ مینوں نفع پہنچایا، مینوں فائدہ پہنچایا۔ تے ہن یہ کتنے تعجب دی گل ہے اور بڑی کمظرفی دی گل ہے کہ میں آپ تے جنت میں چلا جاواں تے اپنے محسناں نوں اتنے چھوڑ جاواں، اپنے احسان کرن والیاں نوں اس مشکل گھڑی میں چھوڑ دیواں تے خود چلا جاواں، یہ مینوں منظور نہیں، مینوں کلیاں جنت میں جانا قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے دوست جس نے دنیا میں تینوں روٹی دا ایک گراں دتا یا پانی دا ایک قطرہ پلایا یا کپڑے دا ایک پارچہ دتا یا کسے طرح بھی اس نے تیرے تے احسان کیتا، تو جا انہوں اپنے نال جنت وچ لے جا۔ ہن مخلوق بے حساب ہے، مجمع معاشر ہے، کہ اتھے کوئی 1000 2000 بندہ تھوڑا ہونا ہے، ساری مخلوق حاضر ہے۔ چنانچہ اس نے پھر براق دیتا جائے گا، فقیر نو اس بجلی دے گھوڑے اتنے براق دے اتنے سوار کرایا جائے گا اور وہ مجمع حشر دے وچ پھر براق دوڑائے گا اور اپنی ہزاراں محسناں نو لب لب کے اپنے نال جنت وچ لے جائے گا۔ دوسرا گروہ جو اصحاب الیمین نے، سجے ہاتھ والے، انہاں دے نال حساب کتاب وچ نرمی برتی جائے گی۔ ان لوگاں دی پہچان کی ہوئے گی کہ اعمال نامہ انہاں دے سجے ہاتھ وچ دتا جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ بندہ جس دا اعمال نامہ ان دے سجے ہاتھ وچ دتا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان دے نال بڑا ہی سوکھا حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تے اپنے گھر والیاں دی طرف وہ لوٹے گا خوش باش ہو کے لوٹے گا، کیونکہ کامیاب جو ہو گیا ان دا حساب آسان ہویا، اور آ کے اپنے دوستاں نوں، اپنے رشتہ داراں نوں، اپنے گھر والیاں نوں اعمال نامہ وکھائے گا اور کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے لو پڑھو میرے ایس اعمال نامے نوں پڑھو۔ جی میں منڈا چنگے نمبراں وچ پاس ہو جاوے تے اپنا سرٹیفکیٹ اور اپنا رزلٹ کارڈ دوستاں یاراں نوں وکھاندا پھردا ہے، گھر والوں نوں آ کے ڈینگا ماردا ہے، ویکھو میری پوزیشن آئی، پہلی پوزیشن آئی، میرے چنگے نمبر آئے۔ وہ بھی کہے گا قیامت والے دن جڑا کامیاب ہو جائے گا وہ بھی اپنے جانن والیاں نوں، دوستاں رشتہ داراں نوں کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے لو ویکھو نا میرا اعمال نامہ پڑھو کیوں جی ہے۔ یہ وہ لوگ نے
جنہ دا آسان حساب لیا جائے گا، کچھ تے ایسے خوش نصیب نے ایک ہی سوال ہوئے گا انہاں کو، لِأَيِّ شَيْءٍ خَلَقْتُكَ، بندے دس میں تینوں کس لئی پیدا کیتا سی؟ وہ کہے گا لِطَاعَتِكَ، اللہ تو مینوں اپنی اطاعت اور فرما برداری لئی پیدا کیتا سی، تے اللہ فرمائے گا یا عبدی اصطفیتک، اے میرے بندے میں تینوں چن لیا، پسند کر لیا تینوں، فادخل الجنت من ای باب شئت، ہن جس دروازے وچوں تو چاہویں جنت وچ داخل ہو جا۔ ایکو سوال دے اوتے جنت مل گئی۔ اور کچھ ایسے یہ بھی آسان حساب والے نے، خوش نصیب، انہاں کولوں 3 سوال پوچھے جان گے۔ پہلا سوال کہ تو کی کھادا، کہے گا جو تو کھوا دیتا۔ پوچھا جائے گا تو کی پہنا، کہے گا جو تو پہنا دیتا۔ پھر پوچھا جائے گا دنیا میں تو کی کیتا، عرض کرے گا مولا تیری عبادت کی تھی، تیری اطاعت کی تھی، تیری فرما برداری کی تھی۔ اللہ فرمائے گا جا پھر کامیاب ہیں، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ تو لوگ نے جو اصحاب الیمین نے، جنہ دا اعمال نامہ سجی ہاتھ وچ دتا جائے گا، یہ وہ خوش نصیب نے، آسانی دے نال حساب ہوئے گا۔ تو جڑے اصحاب الشمال نے، اعمال نامہ جنہ دا کھبے ہاتھ وچ دتا جائے گا، انہاں کولوں تیسرا گروہ ہے، سخت باز پرس ہوئے گی، سخت پوچھ گچھ ہوئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش فی الحساب فقد عذب، کہ جس نو حساب کتاب دے وچ پھسا لیا گیا، حضور نے فرمایا او عذاب وچ گرفتار ہو گیا، یا فرمایا فقد ہلاک، او ہلاک ہو گیا، جنہوں حساب دے وچ پھسا لیا گیا۔ پھسانا کی ہے؟ پھسانا یہ ہے کہ بندے دنیا میں جا کے تو میری نماز پڑھی، کہے گا نہیں پڑھی، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں پڑھی؟ دنیا میں جا کے تو خیانتاں کیتیاں، ہاں اللہ کیتیاں، فرمائے گا کیوں کیتیاں؟ اس کیوں دا ان کی جواب ہے، یہ ہے من نوقش فی الحساب، جس نو حساب دے وچ پھسا لیا گیا، فقد ہلاک، یا فرمایا فقد عذب، او مارا گیا۔ مشرک اور کافر کو لو پوچھا جائے گا کہ تو شرک اور کفر کیوں کیتا؟ ہن 2 گلاں نے، یا تے او اپنے کفر اور شرک دا انکار کرے گا یا اقرار کرے گا۔ اگر انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس گل تے قادر ہے کہ کرامن کاتبین دے ذریعے، بلکہ اس دے اپنے اعضاء اور جوارح دے ذریعے اس دے کفر اور شرک نو ثابت کر دے وے، جس طرح کہ میں پیچھے تانوں آیتاں پڑھ کے سنائیاں، سورہ یاسین دی بھی آیت الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان تے مہر لگا کے ہتھاں کو پوچھا جائے گا، ہاتھ بولن گے اور پیر بھی گواہی دین گے کہ اس نے کی کیتا ہے، اس دے اعمال دی گواہی دین گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے اعضاء کولوں گواہی لے کے ان دے خلاف ڈگری کر دے گا۔ اے جلد بولے گی، اے چمڑا بولے گی، اور بعد میں اعضاء ایک دوجے نال جھگڑا کرن گے، زبان کہے گی، جدو زبان دی مہر کھل جائے گی بعد میں تو زبان کہے گی، پوچھے گی کہ تسی کیوں خلاف گواہی دیتی، اپنے خلاف گواہی دے دیتی؟ وہ کہن گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، سانو اس ذات نے بلایا، اللہ پاک نے سانو بلایا ہے کہ جس نے ہر شے نو بولن دی طاقت عطا کیتی ہے، ساڈی کی مجال ہے کہ اسی جناب اس دے حضور غلط بیانی کر دے۔ تو یہ ہے کہ اگر انکار کرے گا مشرک اور کافر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اقرار کروا لے گا کرامن کاتبین دے ذریعے اور اس دے اعضاء کو گواہی لے کے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کافر اور مشرک اپنے شرک اور کفر دا اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو شرک اور کفر کیوں کیتا؟ اس کیوں دا ان دے کول جواب نہیں ہوئے گا، اور یہی ہے حساب کتاب دے اندر سختی۔
اور اس دی پہچان یہ ہے، اصحاب الشمال دی پہچان یہ ہے کہ انہاں دا اعمال نامہ کھبے ہاتھ وچ دتا جائے گا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ بندہ جس دا اعمال نامہ ان دے کھبے ہاتھ وچ دتا گیا، فَيَقُولُ، وہ بندہ یہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس کاش میرا اعمال نامہ مینوں نہ دتا جاندا، ولم ادر ما حسابیہ، تے مینوں حساب کتاب دا کوئی پتہ نہ ہوندا، یا لیتہا کانت القاضیہ، افسوس میرا قصہ ہی تمام ہو جاندا، میں مر جاندا، موت آ کے مینوں گلے لگا دی اور میں اس عذاب تو چھٹکارا پا جاندا۔ فرمایا ما اغنا انی مالیہ، اس دے مال نے انہوں کوئی فائدہ نہیں دیتا، ساڈے کولوں اس دا مال نہیں بچا سکیا اس نوں۔ اور کچھ لوگ ہون گے جدوں اعمال نامہ کھبے ہاتھ وچ دتا جائے گا تو وہ گھبرا کے اپنا ہاتھ پیچھے لکا لین گے کنڈ مگر کر، تو انہوں نے پتہ لگ جائے گا کہ کھبے ہاتھ وچ فرشتہ اگر اعمال نامہ دے رہا ہے تو ان کا مطلب تباہی ہے، دوزخ ہے۔ جدوں اعمال نامہ کھبے ہاتھ وچ پکڑایا جائے گا، وہ اعمال نامہ پکڑن دی بجائے اپنا ہاتھ پیچھے کنڈ مگر چھپا لین گے، تو فرشتہ اینی زحمت بھی نہیں کرے گا کہ ان دے ہاتھ نوں کنڈ مگروں باہر اگے لیا کے سامنے لیا کے تے اعمال نامہ ان دے ہاتھ وچ دے، بلکہ اس دا سینہ توڑیا جائے گا اور سینے وچوں وہ اعمال نامہ گزار کے کنڈ دے پیچھے جو ہاتھ موجود ہے اوتھے ہی تھما دیتا جائے گا۔ چنانچہ قرآن حکیم فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ لوگ جنہاں دا اعمال نامہ انہاں دی کنڈ دے پیچھے دتا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ لوگ موت نو آوازاں دین گے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکدی ہوئی اگ دے وچ وہ داخل ہون گے۔ دوستو، میں جو 7 ایمانیات نے انہاں دا بیان شروع کیتا ہے۔ اللہ تے ایمان لیانا ضروری، جس کے بغیر تے بندہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح فرشتیاں تے ایمان، کتاباں تے الہامی کتاباں تے رسولاں تے ایمان لیانا، تے 5واں ایمان اج میں بیان کر رہا کہ قیامت دے اوتے ایمان لیانا۔ اگر کسی دا یہ قیامت دے بارے ایمان متزلزل ہے، ڈاواں ڈول ہے، تو سمجھو وہ بھی ایمان تو خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لکھ دعویٰ کردہ پتے کہ میں مسلمان ہاں، لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ اج اسی دنیا دی رنگینیاں دے وچ مست ہاں، دنیا دی لذتاں وچ اسی کھوئے ہوئے ہاں۔ اگر کوئی سانو نیکی دی تلقین کرے اور برائی تو منع کرے تو اسی پرواہ نہیں کردے، بلکہ کئی تے ایسے دلیر نے جڑے جواب وچ یہ کہہ دیندے نے اور چھڈو جی یہ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ انتہائی جہالت ہے، یاد رکھو یہ کلمہ کفر ہے کہ یہ کہنا یہ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ اگلا جہان کملی والے نے ویکھیا ہے اور مہربانی فرما کے حضور نے سب کچھ بیان کر دیتا۔ آسانی یہ نہ کہو کہ یہ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، کنے ڈٹھا؟ بھئی تو نہیں ڈٹھا، پر کملی والے نے تے ڈٹھا ہے نا، اگلا جہان بھی ویکھیا ہے۔ اور دوزخ دے وچ مختلف جو سزاواں دوزخیاں نو مل رہی سن، انہاں دا مشاہدہ بھی فرمایا ہے اور دنیا تے آ کے اپنی امت نو دسیا ہے تاکہ لوگ بچ جان۔ قرآن حکیم آخرت اور قیامت دی ہولناکیاں دے نال بھرا پیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین اور آسمان دوسرے زمین اور آسمان دے نال بدل دیتے جان گے۔ آج زمین مٹی دی ہے، پھر زمین تانبے دی ہوئے گی۔ یہ آسمان جو سانو نیلگوں آسمان نظر آ رہا ہے اور اس دے اوتے چند سورج ستارے ایک کمکمے اور نگینے جی میں جڑے ہوندے خوبصورت لگتا ہے، لیکن اللہ فرماندا اذا السماء فکانت السماء ابوابا، فرمایا یہ دروازے ہو جائے گا، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آسمان دی کھل بھی
اتار لی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، فرمایا آسمان دی کھل کھچ لی جائے گی۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان انج ہو جائے گا جی میں پگھلی ہوئی دھات ہوئے، ستارے جھڑ جان گے، آسمان دے اندر شگاف اور دروازے ہو جان گے، اور انج لگے گا کہ وحشت، ہر آفت اور مصیبت آسمان تو نازل ہو رہی ہو، نہ دروازیاں وچوں کھڑکیاں وچوں نازل ہو رہی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور فرمایا جدو زمین نو بچھا دیتا جائے گا، پہاڑاں تے ٹبیاں نو حکم ہوئے گا کہ مٹی دے ڈھیر بن کے تمام نشیب اور کھائیاں نو بھر دیو، زمین ایک چٹیل اور ہموار میدان دی طرح ہو جائے گی، جس دے اندر نہ نشیب ہوئے گا، نہ فراز ہوئے گا، نہ اونچ ہوئے گی، نہ نیچ ہوئے گی، بالکل برابر پدری زمین ہو جائے گی۔ زمین دے ایک نکر تے کھڑیاں ہو کے دوسری نکر دا نظارہ کیتا جا سکے گا، کیونکہ رستے وچ نہ کوئی عمارت ہے جو رکاوٹ بن سکے، نہ کوئی درخت ہے جو رکاوٹ بن سکے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی ٹیلہ ہے، نہ کوئی ٹبا ہے۔ عرش اعظم دے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اور قیامت یا پھر صدقہ خیرات جو اسی کرنے ہاں، ساڈی خیرات اور صدقے دا سایہ ہوئے گا۔ اس لیے تو قبلی والے نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا دوزخ تو ڈرو، دوزخ تو بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تینوں کھجور دا ایک ڈوکا دے کے بھی بچنا پوے تو دوزخ کی اگ تو بچ جا۔ یہ صدقہ خیرات بھی سایہ کرن گے، اور وہ دن قیامت دا 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ یوم تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال دا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس دن نو دور ویکھ رہے ہیں کہ جی قیامت بڑی دور ہے، رب فرماتا ہے پر اسی اس نو نیڑے ویکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کیا ہولناک منظر اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما رہا ہے کہ جس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات دی طرح ہو جان گے، پہاڑ رنگ برنگی اون دی طرح ہون گے، کوئی گہرا دوست اپنے جگری یار نو ان دا حال نہیں پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہون گے، تکلیف وچ ویکھ رہے ہون گے، لیکن کوئی کسی دی سار نہیں لوے گا۔ مجرم اے خواہش کرے گا کاش اس دن دے عذاب دے بدلے وچ میں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے خاندان دے او لوگ جو مینو پناہ دیندے سن اور زمین وچ موجود ہر شے بطور فدیہ پیش کر دیواں، اور ثم ینجیہ، پھر نجات پا جاواں تے خود بچ جاواں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، او تے ایک شعلہ ہے، جہنم ایک شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، گوشت پوست نو نوچن والا۔ یہ کہانیاں میں بیان کر رہی ہیں یا قرآن تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ سورج جو آج چوتھے آسمان تے ساڑی طرف کنڈ کر کے کھڑا ہے، صرف گرمیاں دے موسم وچ ایک اکھ کھول ہے سمجھان واسطے، قیامت والے دن آسمان پھٹ جائے گا، اے سورج زمین دے قریب آ جائے گا، کہندے نے سوا نیزے تے آ جائے گا، مشہور ہے، واللہ عالم بالصواب۔ سورج قریب آ جائے گا اور اپنا منہ زمین والیاں اور اہل زمین دی طرف کر کے کھڑا ہوئے گا تے دونوں اکھاں کھولیاں ہوں گی اور پوری آب و تاب دے نال روشن ہوئے گا۔ اج زمین دی کشش اور کشش ثقل جس نو گریوٹی کہندے نے، ان دی وجہ تو ساڈا پسینہ، غسل دا پانی ساڈے جسم تو بہہ کے تھلے زمین تے گر جاندا ہے، لیکن قیامت والے دن اجرام فلکی، زمین سمیت تمام اجرام فلکی کو گریوٹی اور کشش ثقل ختم کر دیتی جائے گی۔ زمین دی کشش نہ ہون دی وجہ تو جس بندے نو جو پسینہ آئے گا وہ زمین پر لڑکے گا نہیں، بلکہ اس دے بدن دے اوتے موجود رہے گا۔
اور اعمال دے مطابق لوگوں دا پسینہ خارج ہوئے گا، کیونکہ پسینے نے کتے جانا نہیں، تھلے لڑکنا نہیں۔ اج پسینہ پانی جسم نو دھو کے تھلے گر جاندہ ہے، کیونکہ کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے، کیونکہ اس دن کشش ثقل ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ پسینے دا پانی جسم دے نال رہے گا۔ اعمال دے مطابق پسینہ آئے گا، کسی نو زیادہ کسی نو کم۔ کچھ لوگ ایسے ہون گے جو اپنے پسینیاں دے وچ گٹیاں تک ڈبے ہون گے، پیر ڈبے ہون گے، کئی گوڈیاں تک اپنے ہی پسینے وچ ہون گے، کئیاں دا پسینہ کمر تک ہوئے گا، کئیاں دا پسینہ گردن تک ہوئے گا، اور کچھ بد نصیب ایسے ہون گے جو اپنے ہی پسینے وچ غوطے کھا رہے ہون گے۔ جدوں مصیبت آئی ہوئے نا تے ایک گھڑی بھی صدیاں گھڑیاں دے برابر لگدی ہے۔ رات جدوں گزردی ہے تے کسے بیمار بندے نو پوچھ کے ویکھو، وہ یہ کہندا ہے کہ یار رات ختم ہون دا نا ہی نہیں لیندی پئی، اتنی لمبی رات۔ تے تندرست بندہ کول ستا پیا ہوئے، سمی سانج اون اکھ لگ جاوے، نیند دی آغوش چلا جاوے، تو صبح اٹھ کے کہے گا یار تھوڑی جی رات سی، معمولی جی رات سی، تے گزر بھی گئی۔ رات وہی ہے، لیکن جس دی مصیبت دی رات آئی ہے، جو بیمار ہے، جو تکلیف وچ ہے، اس نو ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی صدیاں دے برابر نظر آ رہا ہے، تے کہندا ہے اتنی لمبی رات۔ تو جدو بندہ مصیبت وچ ہوئے تے ایک پل اور ایک گھڑی بھی صدیاں دے برابر لگدی ہے۔ تو جدو قیامت دا دن ہوئے گا ہی 50,000 سال دے برابر، تے نال اے پھر مختلف مشکلات بھی ہون گیاں جس دا میں ذکر کیتا، تے پھر کی بنے گا؟ مخلوق دی پریشانی دیدنی ہوئے گی، لوگ آپس وچ مشورہ کرن گے، آج دے دن دی مصیبت تو کیویں نجات حاصل کریے، کتھے جائیے، کس نو اپنا وکیل کریے، کس نو سفارشی بنائیے، میٹنگ کرن گے، مشورے کرن گے۔ اور مشورے کرن والے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم، کفار، ساریاں قوماں دے لوگ، مسلم کفار سارے، آدم علیہ السلام دی ساری مخلوق آپس سے سلامہ کرن گیا۔ کی کریے؟ آخر طے پائے گا کہ اسی سارے آدم علیہ السلام دے بیٹے ہاں، تو چلو آپ اپنے ابا جان کو چلیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے صفی نے، صفی اللہ نے، اللہ دے منتخب نبی نے، اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دا بڑا مقام ہے، تو چلو انہاں کول چلیے تو کہیے یا ابانا، ابا جی قدم معانا، ساڈے اگے لگو نا، اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کرو، یہ دن ٹل جائے۔ سارے مشورہ کر کے نا، ساری مخلوق، کیا مسلمان تے کیا غیر مسلم، سارے آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے کہن گے اوہی یا ابانا قدم معانا، ابا جی ساڈے اگے لگو، تس تو ساڈے باپ ہو، تے باپ نو اولاد بڑی پیاری ہوندی، دیکھتے نہیں پہ اج کس مصیبت وچ اسی گرفتار ہیں، اللہ دے حضور سفارش کرو۔ آدم علیہ السلام رو کے فرمان گے بیٹا تہاڈا باپ وہ ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے جنت وچ وہ گندم دا دانا کھادا سی، تے اللہ فرماتا ہے آدم معصیت دا مرتکب ہویا۔ بیٹا جس تواڈے باپ دے متھے دے اوتے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ دا داغ ہوئے، وہ پھر کیویں تواڈی سفارش کرے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مینوں تے اج اپنی جان دی پئی ہوئی ہے، تسی میرے علاوہ کسی ہور کول چلے جاؤ۔ مخلوق کہے گی تسی رابری فرما دیو، اسی کتھے جائیے؟ آدم علیہ السلام فرمان گے تسی میرے بیٹے حابیل کول چلے جاؤ کہ ظلمن اس نو ان دے بھائی قابیل نے قتل کر دیتا سی، وہ مظلوم ہے، مقتول ہے، شہید ہے، تسی اس دے کول چلے جاؤ، شاید وہ تہاڈی سفارش کرن۔ یہ ساری مخلوق، اللہ دی مخلوق آدم علیہ السلام دی رہنمائی دے وچ، انہاں دی راہبری وچ یہ جان گے حابیل علیہ السلام دے کول اپنا مدعا بیان کرن گے۔ وہ فرمان گے میری دنیا میں عمر بہت تھوڑی سی، اس لیے میں نیکیاں بھی تھوڑیاں کیتیاں نے، عمر جو تھوڑی سی، تسی زیادہ نیکیاں والے کول جاؤ۔ پوچھن گے کندے کول جائیے؟ انہوں نے کہا نوح علیہ السلام دی عمر شریف 950 سال سی، انہوں دی عمر وڈی سی، تسی انہاں کول جاؤ۔
شاید وہ تہاڈی سفارش کر دین۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن گے تے وہ فرمان گے میری بددعا دے نال اللہ دی مخلوق غرق ہو گئی سی، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، مینوں تے اپنی جان دا فکر ہے، تسی جاؤ کسی میرے علاوہ کسی ہور کول چلے جاؤ، تسی موسیٰ علیہ السلام کول چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کول آن گے، وہ اپنے ہی ایک کام وچ مشغول ہون گے، انہوں نے عرش دا پاوا پکڑیا ہوئے گا تے عرض کر رہے ہون گے رب ارنی انظر الیک، مولا دنیا بھی دیدار نہیں دیتا سی، ہونی دے دے۔ دنیا یعنی لوگاں بالکل لوگاں دی طرفوں بے پرواہ تے بے نیاز ہو کے اپنے ہی کام وچ مشغول ہون گے تے لوگ اتھوں بھی مڑ آن گے، عیسیٰ علیہ السلام دے کول آن گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے دنیا وچ میری امت نے مینوں خدا دا بیٹا اور شریک بنا لیا، اس لیے تہاڈی سفارش کردیاں مینوں شرم آندی، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تسی میرے علاوہ کسی ہور کول چلے جاؤ۔ مخلوق کہے گی کہ پھر تہاڈے علاوہ کدھر جائیے؟ آپ نے فرمایا دنیا دے وچ بھی لوگاں نوں میں دسیا سی کہ میرے بعد کیڑا نبی آن والا ہے، اج بھی میں دساں گا کہ تہاڈے کم کون آئے گا۔ آپ فرمان گے کہ تسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ، اج دے دن صرف او ہی تہاڈے کم آن۔ جد پیش نہ کوئی جاوے گی، خلقت ساری کرلاوے گی، واری محبوب دیاوے گی، جس سر تے آن کھلونا ہے۔ اچھا اتنے ایک نقطہ عرض کر چلنا، آج سب نو معلوم ہے کہ حضور پر نور شاف یوم النشور نے، سب جاندے نہیں نا کہ قیامت والے دن شفاعت کرنے والے کملی والے نے۔ سرکار دو عالم نے خود فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، فرمایا دیہاڑے قیامت دے سب تو پہلا شفاعت کرنے والا اور جس دی شفاعت قبول ہوئے گی سب تو پہلا بندہ میں ہاں، لیکن میں اپنے اس اعزاز دے اوتے فخر اور غرور نہیں کردا۔ حضور نے اعلان کر دیتا کہ میں شافع یوم النشور ہاں، میں خطیب قیامت ہاں۔ جدو لوگاں نو گم کر دیتا جائے گا، لوگاں دیاں زباناں نو چپ کرا دیتا جائے گا، تو فرمایا اس ویلے خطاب کرنے والا تے بولن والا تے خطیب میں ہوواں گا۔ سب نو پتہ ہے کہ شفاعت حضور نے کرنی ہے، تو پھر مخلوق ڈائریکٹ سدھی حضور دے کول کیوں نہیں آئی؟ پہلے آدم علیہ السلام کول، پھر حابیل علیہ السلام، نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء دے کول کیوں گئے؟ براہ راست حضور علیہ السلام دی خدمت وچ کیوں آئے؟ اتنے دھکے کھان دی لوڑ کی سی؟ تو عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق دے ذہن دے وچوں یہ گل بھلا دے گا کہ حضور علیہ السلام نے کم آنا ہے، کیونکہ براہ راست اگر حضور دی خدمت وچ حاضر ہو جاندے تو شاید کسی نو یہ شبہ رہندا، کوئی اس اشتباہ دا شکار ہو جاندہ کہ حضور کو لائے تو کم بن گیا، کسی بھی نبی کو جاندے تو کم بن جانا سی۔ اللہ تبارک و تعالی ذہناں دے وچوں حضور علیہ السلام دا خیال مٹا دے گا کہ اللہ تسی ہن در در تے جا کے ویکھ لو، بوا بوا کھڑکا کے ویکھ لو، اگر تانوں کتوں خیرات ملنی ہے تو اس سے در تو ملنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام دی شان وکھان لئی اللہ تبارک و تعالی انہاں دے ذہن وچوں حضور دا خیال مٹا دے گا، اور لوگ انبیاء علیہ السلام دے کول جان گے کلیم و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آقا یہ جڑی بے خبری سی نا مخلوق نو، اور اس بے خبری وچ مخلوق پھردی پھراندی رہی، یہ آپے نہیں پھری، رب تعالیٰ نے انہاں نو وکھایا ہے کہ لو ہن بوا بوا کھڑکا کے ویکھ لو، ہر دروازہ کھٹکا کے ویکھ لو، ہر در تے جا کے ویکھ لو، آخر تہاڈی بگڑی بننی ہے تے محبوب دے در تے آ کے بننی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جدوں انہاں نو کھرا دسن گے مخلوق نو کہ جی اج کامیاب ہونا جے تے حضور دی بارگاہ وچ چلے جاؤ،
یہ ساری مخلوق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کرنگے یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ دے رسول اے ساڑی حالت تے ویکھو، ساڑا حال تے ویکھو، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ دے حبیب ساڑی عرض سنو، اسی غماں دے نال چور ہاں، ساڑے دل فگار نے، اسی غماں دے ستائے ہوئے ہاں، مشکلاں اور مصیبتاں تو گھبرائے ہوئے ہاں، اسی در در تے گئے پر در در تو ٹھکرائے ہوئے ہاں، ہن حضور دے چرناں وچ حاضر ہوئے ہاں، حضور دے قدماں وچ حاضر ہوئے ہاں، اللہ دے لئی ساڈی مدد فرماؤ اور اللہ دی بارگاہ وچ سفارش کرو کہ یہ اج دا ہولناک دن جو 50,000 سال دا ہو گیا یہ ٹلن دا نا ہی نہیں لے رہا، تے دعا فرماؤ اور سفارش کرو کہ یہ اج دا دن ٹل جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی نبیاں دی طرح یہ نہیں فرمان گے کہ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ مینوں تے اپنی فکر ہے کسی ہور ول چلے جاؤ، میرے علاوہ کسی ہور کول چلے جاؤ، حضور انج نہیں فرمان گے، بلکہ حضور دا جواب کی ہوئے گا، آپ فرمان گے انا لہا، کہ میں ہاں ہی اس سے کم واسطہ، میں ہاں ہی اس سے کم واسطہ۔ حالات فرماندے نے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضور فرمان گے آؤ پھر میرے نال، مقام محمود تے حضور تشریف لے آن گے اور ایتھے آ کے سجدہ فرمان گے۔ جدو حضور سجدہ کرن گے تو اللہ تبارک و تعالی حضور نے فرمائے گا اے میرے حبیب سجدے وچوں سر اٹھاؤ، قل تسمع، تسی فرماؤ تواڈی سنی جائے گی، سل تعطا، تسی منگو تانوں دتا جائے گا، شفع تشفع، تسی سفارش کرو تواڈی سفارش قبول کیتی جائے گی۔ آج دا دن تہاڈا دن ہے، تہاڈا کم ناز کرنا ہے، ساڈا کم ناز اٹھانا ہے، اسی تے تہاڈے نال پہلے ہی وعدہ کر لیا سی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرے رب دی عطا اتنی دیر تک بند ہی نہیں ہونی جب تک تو سونیا راضی نہیں ہو جائیں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق دی سفارش فرمان گے جو حق تعالیٰ قبول فرمان گے، یہ وہ شفاعت ہے جس نو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ حضور دی یہ وہ شفاعت ہے جس تو مستفید مسلمان تے مسلمان رہ کافر بھی ہون گے کہ یہ دن ٹل جائے گا جس دا فائدہ انہاں نو بھی پہنچے گا۔ 50,000 سال دا دن حضور دی شفاعت دے نال ٹلے گا اور کملی والے نو حکم دے گا اللہ تعالیٰ کہ اے میرے حبیب ہن تسی اپنے جس امتی نو چاہو ساڈی بارگاہ وچ حساب کتاب دے لئی پیش کرو۔ سرکار پیچھے بھون کے ویکھن گے، حضرت ابو بکر صدیق نظر آن گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق دے بازو تو پکڑ کے حساب گاہ ول کھچن گے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرن گے حضور میریاں نیکیاں بہت تھوڑیاں سن، کسی ہور نو حساب واسطے پہلے بھیجو، مینوں نہ پہلے بھیجو، میریاں نیکیاں بہت تھوڑیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی ایک گل سن کے مجمع حشر رو پوے گا کہ جب تہاڈیاں نیکیاں تھوڑیاں نے تو پھر کس دیاں نیکیاں زیادہ ہو سکتی۔ تمہیں یاد ہے نا فاروق اعظم نے ایک مرتبہ حضور دی خدمت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیتی سی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت وچ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر ہون؟ کہ حضور نے فرمایا ہاں وہ میرا عمر ہے۔ اما عائشہ نے سوال کیتا سی کہ تہاڈا امتی جس دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہون؟ حضور نے فرمایا میرا عمر ہے۔ کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ دا خیال ہے سی کہ شاید حضور میرے باپ ابو بکر صدیق دے بارے یہ کہن گے کہ انہاں دی نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور میرے باپ دا پھر کی حال ہے، ابو بکر دی نیکیاں کنیاں نے؟ آپ نے فرمایا
عمر فاروق دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے، مگر عمر فاروق دی زندگی دی ساریاں نیکیاں ایک پاسے، اور تیرے باپ ابو بکر صدیق دی غار والی غار ثور دے وچ جدوں سب کول ڈنگ کھادا سی، فرمایا اس غار والی نیکی ایک طرف ہے، ابو بکر صدیق دی ایک نیکی، عمر فاروق دی تمام زندگی دی نیکیاں تے بھاری ہے۔ اس لیے تو فاروق اعظم پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال سودا کرنا چاہتے سن۔ آپ کہتے سن ابو بکر تو اپنی غار والی نیکی دے دے تو میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لے۔ وہ شخصیت جدوں حساب گاہ وال حضور کھچن گے تو کہن گے یا رسول اللہ کسی اور نو بھیجو، میریاں نیکیاں دے بہت تھوڑیاں نے، اور سارے لوگ یہ سن کے رو پین گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے ابو بکر تیرے ہوندیاں میں کسی ہور نو پہلے کیوں بھیجاں، تینوں ہی پیش کیتا جائے گا، لہذا سرکار حضرت ابو بکر نو پیش کر دیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب جس شخص نو تو سب تو پہلے میرے حضور حساب کتاب دے لئی بھیجیا ہے، اس دے چٹے والاں نو ویکھ کے مینوں شرم آ رہی ہے۔ یہ سن کے صدیق اکبر اللہ دے حضور سجدے وچ گر پین گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے حبیب دے یار اور غم گسار سجدے وچوں اٹھ اور میرے سوال دا جواب دے۔ آپ سجدے جو اٹھن گے، اللہ فرمائے گا دنیا وچ کی کیتا، کی عبادت کیتی، کی اطاعت کیتی۔ صدیق عرض کرن کے مولا میں تیرا کمزور بندہ سا، تیری عبادت دا حق ادا نہیں کر سکیا۔ حکم ہوئے گا اے ابو بکر تو ساڑی بارگاہ وچ عاجزی کیتی تے عاجزی سانو بڑی پسند ہے، اسی تیری عبادت نو تمام فرشتیاں دی عبادت دے اتے فوقیت دینے ہاں، فضیلت دینے ہاں، اور جا تو جنت تے چلا جا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہون گے، اللہ فرمائے گا السلام علیکہ یا عمر، اے عمر تیرے تے سلام ہوئے۔ حضور فرماندے نے اول من یسلم علیہ الرب عمر، دیہاڑے قیامت دے سب تو پہلے جس نو سلام کیا جائے گا وہ عمر ہوں گے۔ ٹائم بڑا اگے چلا گیا، میرا خیال ہے بیان بقیہ اگلے جمعے تے رکھ لئیے، کیونکہ یہ بیان بھی ادھورا رہ جائے گا تو ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتھے چھوڑ رہے ہیں اتھوں اسی مضمون اگے لے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔